السلام علیکم جی. پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ کنسلٹیشن میٹنگ پشاور میں منعقد ہوئی ہے، جس کا مقصد نوجوانوں کو، یوتھ کو جمہوری عمل میں اپنے بہترین کردار کے لیے ٹرین کرنا تھا، اور اس حوالے سے ان سے کنسلٹیشن، ان سے مشاورت حاصل کرنی تھی کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جمہوری اقدار کو پاکستان میں فروغ دیا جا سکے، اور اس حوالے سے جو نوجوان ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس پروگرام میں مختلف طبقہ فکر کے لوگ شامل تھے، جن میں میڈیا اور مذہبی اداروں کے افراد تھے، ان کی نمائندگی کر رہے تھے. اس کے علاوہ یونیورسٹیز کے تمام فیلڈ آف لائف سے شرکاء نے اپنی تجاویز پیش کی، لوگ شامل تھے اور اپنی رائے کا اظہار کیا کہ کس طرح سے نمائندگی کر رہے تھے. ملک میں جو انٹالرنس ہے، جو عدم تشدد کا رجحان کا کم ہو جانا ہے اور عدم برداشت کا بڑھ جانا ہے، ان رویوں کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے یوتھ کو اس طرف لایا جا سکتا ہے. جی اس مشاورتی اجلاس میں گروپ ورک بھی کیا گیا، جس میں ان پٹ شامل کی گئی تمام فیلڈ آف لائف سے، اسی حوالے سے کہ کس طرح سے پیس اور ایجوکیشن کے ذریعے ملک میں امن لایا جا سکتا ہے، اور جو مذہبی ہم آہنگی ہے اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے، اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے پیس بلڈنگ کو کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس پروگرام میں تمام شرکاء نے اپنا ان پٹ دیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا. شرکاء نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک کی یوتھ کو ایک ڈائریکشن میں لے کے آنا ہے، انہیں اس بات کی سمجھ بوجھ دینی ہے کہ ملک میں جمہوری اقدار کو کس طرح سے پنپنا ہوگا اور غیر جمہوری رویوں کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، تاکہ ملک میں جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے، اور اس میں نوجوانوں کا کردار جو ہے وہ بھرپور انداز میں شامل ہو سکے. اس مشاورتی اجلاس کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس میں نہ صرف نوجوان شامل تھے، بلکہ اس میں ایکسپیرینسڈ لوگ بھی شامل تھے، جو کہ اپنے تجربات کی بنیاد پر جو ہے اپنی تجاویز دے رہے تھے، اور نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی تجاویز دے رہے تھے، تاکہ کس طرح سے مزید پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیے جا سکیں جن میں نوجوانوں کو شامل کیا جائے. اور اس حوالے سے حسیب صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئندہ ایسے پروگرام ترتیب دیے جائیں گے کہ جو یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور اسکولز کی سطح پر منعقد ہوں گے، جبکہ یہ اسکولز اور کالجز تعلیمی اداروں سے ہٹ کر بھی پروگرامز اور ورکشاپس اور ٹریننگز کا آغاز کیا جائے گا، تاکہ وہ نوجوان جو تعلیمی اداروں میں نہیں ہیں اور ان سے باہر ہیں، ان کو بھی ٹریننگ دی جا سکے کہ کس طرح سے جمہوری اقدار کو فروغ دینا ہے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، تاکہ جو گزشتہ روز یہ جو واقعات ہوئے ہیں، مظاہرین نے جو کیا ہمارے ملک میں اور اکثر کیا جاتا ہے، اس طرح کے رویوں کا خاتمہ ہو سکے اور ہم اپنا احتجاج بہتر انداز پر ریکارڈ کروا سکے، کیونکہ اظہار آزادی رائے کو بھی مد نظر رکھا جا سکے اور اس کی آزادی بھی ہو اور جمہوری اقدار کو بھی فروغ دیا جا سکے. مشاورتی اجلاس کے کوآرڈینیٹر خادم حسین صاحب نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے کہ پروگرام ترتیب دینے کا مقصد کیا تھا اور کس طرح سے نوجوانوں کو اس کمپین میں، اس کنسلٹیشن میں شامل کیا جائے گا اور کیا پروگرام مزید اس حوالے سے ترتیب دیے جائیں گے. اس تقریب کا، اس کنسلٹیشن کا مقصد کیا تھا اور اس میں کس فیلڈ آف لائف سے لوگ شامل ہیں؟ جی بہت شکریہ. یہ ہماری ڈیموکریسی کے اوپر ایک کنسلٹیٹیو میٹنگ تھی، مشاورتی اجلاس تھا، جس میں سوسائٹی کے مختلف طبقات سے لوگ شامل تھے. اس میں اکیڈمیا کے لوگ تھے، مختلف یونیورسٹیوں کے جامعات کے اساتذہ شامل تھے، میڈیا سے لوگ شامل تھے،
اور مذہبی طبقات سے مذہبی اداروں اور جماعتوں کے لوگ شامل تھے اور سول سوسائٹی کے نوجوانوں کے خواتین مختلف رہنما شامل تھے اس میں. اور یہ بنیادی مقصد اس کا یہ تھا کہ معاشرے میں جو ایک نوجوان ہے ان کو ڈیموکریٹک پروسیس میں، جمہوری عمل میں اور جمہوری اقدار کے فروغ میں کس طرح سے ان کی شرکت کو اور شمولیت کو مزید مؤثر کریں، بہتر کریں، اس کے اوپر تھا. اور اس حوالے سے ان مختلف طبقات سے ہم رہنمائی لے رہے تھے، ان سے تجاویز لے رہے تھے کہ کس طرح سے ہم یوتھ پارٹیسپیشن کو ڈیموکریٹک پروسیس میں مزید مؤثر کیسے کریں اور ان کو کن مہارتوں کے اوپر ٹریننگ سکلز کی ضرورت ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگز کو کن ایریاز میں بہتر طریقے سے بڑھائی جا سکتی ہے. غیر جمہوری رویوں کے ذریعے، غیر جمہوری مظاہروں کے ذریعے، غیر جمہوری طریقوں کے ذریعے سوسائٹی کے امن و امان کو یعنی مزید خراب کر دیں گے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ڈیموکریٹک جمہوری نظام کے حوالے سے، جمہوری اقدار کے حوالے سے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ کرے، ان کی یوتھ پارٹیسپیشن کو مزید مؤثر کرے. یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا، اسلام آباد سے ہم آئے تھے. ادارہ امن و تعلیم پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے، ایک NGO ہے جو غیر سیاسی غیر منفعتی ادارہ ہے اور پاکستان میں امن و ہم آہنگی، بین المسالک ہم آہنگی، بین المذاہب ہم آہنگی، جمہوری اقدار اور مکالمے کے فروغ کے لیے یہ کام کرتا ہے. اب تک کوئی 16,000 سے زائد اساتذہ، علماء کرام، لیڈرز، یوتھ ورکرز، یوتھ ایڈوکیٹس، ان سب کو انہوں نے انگیج کیا ہے اسی طرح کی تربیتی اور مشاورتی اجلاسوں میں. ٹھیک، بہت شکریہ حسین.